بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے مورب کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو مورب کی تعریف الگ کی، اور جمہور نے جو تعریف بتایا تھا اس کو مورب کے احکام میں انہوں نے شمار کیا، اور وہی کہہ رہے ہیں وحکمہ، اور مورب کا حکم یہ ہے کہ یختلف آخرہ باختلاف العوامل۔ مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر مختلف ہو جائے عوامل کے اختلاف سے، یعنی یہی پورا حکم نہیں ہے بلکہ احکام میں سے یہ ایک حکم ہے۔ اے من جملۃ احکامہ، اے من جملۃ احکام المورب و آثارہ المرتبۃ علیہ من حیث ہوا مورب، یعنی مورب کے جملہ احکام میں سے اور ان آثار میں سے جو آثار مورب پر مرتب ہوتے ہیں مورب ہونے کی حیثیت سے، انہی میں سے ایک حکم یہ ہے کہ یختلف آخرہ باختلاف العوامل، کہ مورب کا خیر بدل جائے عوامل کے اختلاف سے۔ یہ بدلنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ذات کے اعتبار سے، ایک صفت کے اعتبار سے۔ اگر اعراب بالحروف ہے تو وہاں ذات میں تبدیلی آتی ہے، اور اعراب بالحرکت ہے تو اس میں وہاں صفت میں تبدیلی آتی ہے۔ زیر زبر پیش کے ذریعے جو اعراب ہوتا ہے اس کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں، اور واو الف یا کے ذریعے جو اعراب ہوتا ہے اس کو اعراب بالحروف کہتے ہیں۔ جیسے جمع مذکر سالم کا اعراب حالت واو میں رفع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے، نصب جر میں یا ما قبل مکسور ہوتا ہے۔ تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، حالت نصب جر میں یا ما قبل مفتوح۔ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت رفع میں واو ہے، حالت نصب میں الف ہے، حالت جر میں یا، یہ سب اعراب الحروف ہے۔ تو یہ جو واو کی جگہ الف، الف کی جگہ یا کرتے ہیں نا، یہ تو یہ حروف میں تبدیلی گویا کہ ذات میں تبدیلی ہے، اسی تبدیلی کو تبدیلی ذاتی کہتے ہیں۔ اور جہاں زبر کی جگہ پیش، پیش کی جگہ زیر، یہ آتا ہی نہیں آتا ہے، یہ جو تبدیلی ہوتی ہے یہ صفت کی تبدیلی مانی جاتی ہے۔ تو مورب کا اخیر بدلے گا، یعنی یا تو اس کی ذات میں تبدیلی آئے گی اخیر میں، یا اس کی صفت میں تبدیلی آئے گی۔ دیکھو یعنی الحرف الذی ہوا آخر المورب، مورب کا آخر بدل جائے، آخر سے کیا مراد؟ الحرف الذی ہوا آخر المورب، یعنی وہ حرف جو مورب کا آخری ہے۔ ذاتاً، یعنی یہ تبدیلی ذات کے اعتبار سے۔ ذات کی تبدیلی کا مطلب بِأَن يَتَبَدَّلَ حَرْفٌ بِحَرْفٍ آخر حقیقتاً او حکماً، بطور کہ ایک حرف بدل جائے دوسرے حرف کے ذریعے۔ ایک حرف بدل جائے یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف آ جائے، جیسے جا ابو کا حالت رفع میں واو ہے، حالت نصب میں واو کی جگہ الف آ گیا، اب حالت جر میں لے کے گئے تو الف کی جگہ یا آ گئی، تو ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف آ جاتا ہے۔ حقیقتاً او حکماً، یا تو حقیقتاً یا حکماً، دونوں کی مثالیں آئے گی آگے، حقیقی تبدیلی اور حکمی تبدیلی دونوں کی۔ اذا کان اعرابہ بالحرف، یہ کب ہوگا؟ یہ تبدیلی کب ہوگی؟ ذات میں، جبکہ اعراب اس کا اعراب بالحرف ہو، او صفتاً، یا یہ ہے کہ صفت کے اعتبار سے تبدیلی ہوگی، آخر کے حرف میں جو تبدیلی آئے گی ذات کے اعتبار سے نہیں، صفت کے اعتبار سے۔ وہ کیسے ہوگی؟ کر بِأَن يَتَبَدَّلَ صِفَةٌ بِصِفَةٍ أُخْرَى، بیں طور کہ ایک صفت بدل جائے گی دوسرے صفت کے ذریعے، حقیقتاً یا حکماً۔ یہ کب ہوگا؟ اذا کان اعرابہ بالحرکت، جب مورب کا اعراب بالحرکت ہوگا۔ کب بدلتے ہیں؟ باختلاف العوامل، عوامل کے بدلنے سے، یعنی ان عوامل کے بدلنے سے جن کا عمل بھی الگ الگ ہو، جن کا ہاں، یہ نہیں کہ عوامل بدل رہے ہیں اور عمل ان کا ایک ہی ہے تو پھر مورب کا آخر نہیں بدلے گا، مورب کا آخر جیسے رأیت زیدن منصوب ہے، انا زیدن تو بھی منصوب ہے، تو پہلے عامل تھا رأیت، بعد میں آ گیا انا،
تو کہا کہ زید کے آخر میں تبدیلی تو نہیں آئی، عامل تو بدلا، تو کہا ایسے نہیں بدلے گا، خالی عامل کے بدلنے سے نہیں بلکہ ایسے عامل کے بدلنے سے جن کے عمل بھی الگ الگ ہو۔ یہاں تو رائتوں کا جو عمل ہے وہی تو انّا کا عمل ہے، عامل بدلا مگر عمل تو دونوں کے الگ الگ نہیں نہ ہے، دونوں کا عمل ہے نصب کرنے والا، تو یہاں کیسے تبدیلی ہوگی؟ اس لیے کہا عوامل کے اختلاف سے، عوامل کا خالی اختلاف نہ ہو بلکہ ایسے عوامل کا اختلاف ہو جو عوامل عمل میں مختلف ہو، کیا ہو؟ ہاں، تب معرب کے آخر میں تبدیلی آئے گی۔ اس لیے کہہ رہے ہیں اے بے سبب اختلاف العوامل داخلت علیہ فی العمل، یعنی ایسے عوامل کے اختلاف کے سبب جو عوامل اس پر داخل ہیں نا، تو کہا جو عوامل ان پر داخل ہیں ان عوامل کے عمل میں اختلاف کے سبب، خالی عوامل کے اختلاف نہیں چاہیے، عوامل کے عمل میں بھی اختلاف ہونا چاہیے۔ بے سبب اختلاف العوامل داخلۃ علیہ، ان پر داخل ہونے والے عوامل کے عمل میں مختلف ہونے کے سبب سے معرب کا اخیر مختلف ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا؟ کر وہ اس طرح ہوگا کہ جو بھی عامل آ رہا ہے اس کا عمل پہلے والے سے دوسرا ہے، پہلے والے کا عمل کچھ تھا، اس کا کچھ ہے، اب جو اس کے بعد آئے گا اس کا عمل کچھ ہے، کہ بِأَن يَعْمَلَ بَعْضٌ مِّنْهَا خِلَافَ مَا يَعْمَلُ بَعْضُ الْآخَرِ، بیں طور کہ ان میں سے بعض اس کے خلاف عمل کرے جو عمل بعض دوسرے کرتے ہیں۔ آ گیا سمجھ میں؟ اب سنو، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عمل میں اختلاف ہو؟ تو اس کا جواب میں نے پہلے دے دیا آپ کو، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خالی عامل بدل جائے اور عمل نہ بدلے تو معرب کا آخر نہیں بدلے گا، پھر معرب کا آخر اسی وقت بدلے گا جب عوامل آئے الگ الگ اور ان کا عمل بھی الگ الگ ہو، تب تو یہ عمل میں اختلاف ہونا چاہیے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ رأیت زیدن انا زیدن ان کے ذریعے کوئی اعتراض نہ کرے۔ وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا اخْتِلَافَهَا بِكَوْنِهِ فِي الْعَمَلِ، جزء نیز کہ ہم نے اس کے عمل کو عمل میں، یعنی اس کے اختلاف کو عمل میں اختلاف ہونے کے ساتھ خاص کر دیا۔ وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا اخْتِلَافَهَا، جزء نیز ہم نے ان کے اختلاف کو خاص کیا ہے عمل میں اختلاف ہونے کے ساتھ، کیوں؟ لِأَلَّا يَنْتَقِضَ، تاکہ پھر یہ قاعدہ ٹوٹ نہ جائے یا کوئی نقض نہ وارد کرے، انا زیدن مضروبن انی ضربت زیدن انی ضاربن زیدن کے ذریعے، کہ دیکھو بھائی یہاں بھی زید زیدن ہے، دوسری میں بھی زیدن ہے، تیسری میں بھی زیدن ہے، عامل تو سب میں الگ ہے، پہلے میں انا ہے، دوسرے میں ضربت ہے، تیسرے میں ضاربن ہے، عامل الگ الگ ہے مگر معرب کا آخر بدلا کہاں ہے؟ یہ تو سب کے آخر میں زیدن ہے، سب کے دال پر جو ہے نصب آئے ہوئے ہیں، تو کہاں بدلا؟ تو کہا یہی اعتراض سے بچنے کے لیے تو ہم نے کہا فی العمل، کہ عامل ہو مگر عمل میں الگ الگ ہو، خالی عامل الگ ہونے سے نہیں ہوگا، عمل بھی۔ تو جو مثالیں آپ دے رہے ہو عامل تو الگ الگ ہیں مگر عمل ان کا الگ الگ اس لیے بدل نہیں رہا وہ، تاکہ اعتراض نہ پڑے ہمارے قول انا زیدن مضروبن انی ضربت زیدن و انی ضارب زیدن کی مثال سے، کہ فإن العامل فی زیدن فی هذه الصور، اس لیے کہ زیدن کا عامل ان صورتوں میں مختلف ہے، اسمیت فعلیت حرفیت کے اعتبار سے، پہلے میں عامل حرف ہے، دوسرے میں فعل ہے، تیسرے میں اسم ہے، عامل تو الگ الگ ہیں لیکن عمل الگ الگ۔ ما ان آخر المعرب لم یختلف باختلافی، اس کے باوجود معرب کا اخیر نہیں بدلا عامل کے بدلنے سے۔ کیوں نہیں بدلا؟ کہا اس لیے کہ ان کا عمل الگ الگ نہیں ہے۔ تو یہ قید لگائی گئی کہ معرب پر مختلف عامل آئے ان کا عمل بھی الگ الگ ہو تو معرب کا اخیر مختلف ہوگا، یہ معرب کا حکم ہے۔ اور اگر عامل الگ الگ ہو عمل الگ الگ نہ ہو تو پھر وہ معرب کا اخیر نہیں بدلے گا، اس سے نہیں بدلے گا۔ لفظاً اور تقدیراً، یہ اختلاف لفظی بھی ہو سکتا ہے اور تقدیری بھی ہو سکتا ہے۔ لفظاً اور تقدیراً کو منصوب کیوں پڑھا گیا؟
تو کرے یا تو یہ تمیز ہے، کیا ہے، اور تمیز بھی منصوبات میں سے ہیں. کا نصبہ علی التمیز، لفظاً اور تقدیراً کو نصب پڑھا گیا ہے تمیز کی بنیاد پر. معنی ہوگا یہ ہوں اے یختلف لفظ آخرہ او تقدیرہ، یعنی اخیر کا لفظ بدل جائے یا اخیر کی تقدیر بدل جائے. تو لفظاً اور تقدیراً کو منصوب پڑھا گیا یا تو تمیز ہونے کی بنیاد پر، یا کرے او علی المصدریت، یا یہ مصدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. کیا ہونے کی وجہ سے؟ مصدر منصوب یعنی مفعول مطلق. معنی ہوگا اے یختلف اختلاف لفظ، یہ ہے اختلاف تقدیر، یعنی بدلے لفظی اختلاف کے طور پر یا تقدیری اختلاف کے طور پر. اختلاف لفظی کی مثال کرول اختلاف و لفظاً، لفظی اختلاف. مثال دیکھو جیسے آپ کے کل جانی زید رأیت زیداً مررت بزید، بالکل بدلا ہے، ادھر زیدن ہے ادھر زیدن ہے، ادھر لفظ میں چینجنگ ہے. سمجھ گیا؟ اور تقدیری سنو وہ تقدیراً اور تقدیری اختلاف کی مثال جیسے آپ کا قول جانی فتن رأیت فتن مررت بفتن، سب میں فتن ہے، لفظ میں اختلاف نہیں ہے، تقدیراً اختلاف ہے. فتن فتین تھا، سمجھ گئے، فتین تھا اور یہ بے فتین تھی، لیکن یہاں اعراب تقدیری آیا تو یہ تبدیلی تقدیری ہے. فَإِنَّ أَصْلُهُ فَتَيٌ فَتَيًّا اور بِفَتَيٍّ یہ ہے. فتن کیسے ہو گیا؟ انقلبت الیاء الفاً، یا الف سے بدل گئی ہے، اور جب یا الف سے بدل گئی تو آخر میں الف آ گیا، اور الف ہوتا ہمیشہ ساکن. کیا ہوتا؟ ہمیشہ ساکن ہوتا، وہ اعراب کو قبول کرتا ہی نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آخر میں اعراب تقدیری ماننی پڑے گی، لفظ تو آ نہیں سکتے چونکہ وہ اعراب کو قبول کرتا ہی نہیں ہے. انقلبت الیاء الفاً، تو یا الف سے بدل گئی، فصار الاعراب تقدیریاً، تو اعراب تقدیری ہو گیا. اختلاف لفظی اور تقدیری یہ عام ہے، حقیقتاً بھی ہو سکتی ہے، یہ تب اعراب ہو سکتا ہے، اور حکماً بھی. ہاں، عام من ان یکون حقیقتاً او حکماً، عام ہے اس سے کہ وہ اعراب حقیقی ہو یا حکمی ہو. کما اشرنا الیہ، جیسا کہ پہلے اشارہ کر دیا گیا ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بعض جگہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اس پر ایک اعتراض ہو رہا تھا، اس اعتراض سے بچنے کے لیے اعتراض کیا کل بیان کریں گے. خلاصہ گفتگو یہ ہے، معرب کا حکم یہ ہے، معرب کے احکام میں سے ایک حکم، ان آثار میں سے ایک اثر جو معرب پر معرب ہونے کے اعتبار سے مرتب ہوتے جو آثار، ان آثار میں سے ایک اثر، ان احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ معرب کا اخیر ایسے عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو جو عوامل عمل میں الگ الگ ہیں، جن عوامل کا عمل بھی الگ الگ، ایسے عوامل کے مختلف ہونے سے معرب کا اخیر بدل جائے. اب یہ اختلاف کبھی ذاتی طور پر ہے اور کبھی وصفی طور پر. ذاتی طور پر اختلاف ہوتا ہے اعراب الحروف کی صورت میں کہ معرب کے اخیر کا ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے، تو حرف کا بدلنا گویا ذات میں بدلنا ہے، ذات میں تبدیلی آنی ہے. اور اعراب کیا کہتے ہیں، وصف میں تبدیلی اس وقت ہوتی ہے جب حرکت اعراب کیا ہو، اعراب بالحرکت ہو. چونکہ اعراب کی تبدیلی دراصل یہ وصفی تبدیلی کیا ہے، ہاں، ذات میں فرق نہیں آتا ہے. عوامل میں عوامل مختلف ہو عمل میں، یہ کیوں کہا؟ تو بتایا یہ اس لیے کہا، نہیں تو پھر انا زیدن مضروب، انی ضربت زیدن یا انی ضارب زیدن، ان کے ذریعے کوئی اعتراض کر بیٹھتا. یہاں دیکھو جناب عالی عوامل بدلے ہیں مگر معرب کا آخر نہیں بدلا ہے، کوئی اعتراض کرتا. تو آپ نے تو کہا معرب کا حکم یہ ہے کہ عوامل کے بدلنے سے اس کا آخر بدل جائے گا، یہاں کہاں بدلا ہے؟ تو اسی اعتراض سے بچنے کے لیے کہا کہ وہ عوامل الگ الگ ہو،
خالی الگ نہیں، عمل میں الگ الگ ہو، سمجھ گئے؟ اور یہ جتنے تم دکھا رہے ہو عامل تو الگ ہے مگر عمل الگ الگ نہیں ہے۔ انا کا جو کام ہے وہی ضربتو کا ہے، جو ضربتو کا ہے وہی یہاں ضاربن کا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ اس کے بعد بتایا کہ یہ اختلاف لفظی یا تقدیری دونوں ہو سکتی ہے۔ لفظاً تقدیراً کو منصوب پڑھا گیا تمیز ہونے کی بنیاد پر یا مصدریت کی بنیاد پر۔ اختلاف لفظی کی مثال جان زیدن رہے تو زن مرتو زن، اور تقدیری کی مثال دیا جانی فتن رہے تو فتن مرتو بفتن۔